فیمس ہونے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے یا دین اسلام میں نئی نئی باتیں سامنے لانے کے لیے کس قدر اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو سکتے ہیں، اس کا عملی مظاہرہ آپ اس ویڈیو بیان میں ملاحظہ فرمائیں۔ یہ شخص، یہ مولوی قضا نمازوں کے متعلق انتہائی غلط بیانی اور دروغ گوئی سے کام لے رہا ہے۔ پہلے آپ اس کی پوری ویڈیوز دیکھیں، اس کے بعد پھر اس پر تفصیلی بات کرتے ہیں۔ کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی رہ جائے، دوسری نماز پڑھنے سے پہلے پچھلی نماز پڑھنی ہے۔ ترتیب ضروری ہے۔ ترتیب کیا ہے؟ ضروری۔ بالفرض میں مسجد میں آیا اور آگے جماعت کھڑی ہے اور جماعت تو عصر کی ہے، میں نے کون سی پڑھنی ہے؟ ظہر کی۔ اب کیا کریں؟ اب میں پہلے عصر پڑھوں یا ظہر پڑھ لوں؟ وہ امام عصر پڑھ رہا ہے، میں جماعت کے ساتھ ظہر کی نیت سے شامل ہوں گا۔ میں جماعت کے ساتھ ظہر کی نیت کر کے شامل ہوں گا۔ میں پہلے ظہر پڑھوں گا اور سلام پھیرنے کے بعد پھر میں عصر کی نماز پڑھوں گا۔ میں نے عصر پڑھنی ہے، مسئلہ سمجھو، میں نے کون سی نماز پڑھنی؟ میری عصر رہ گئی۔ میں مسجد میں آیا اور مسجد میں مغرب کی جماعت کھڑی ہے۔ اب مغرب کے 3 فرض ہیں اور عصر کے، اب کیسے کروں؟ دیکھیے، اس سے پہلے اس نے نماز جنازہ کی دعا کے متعلق بھی انتہائی غیر مناسب اور انتہائی متنازع گفتگو کی تھی، اور میں نے تفصیلی گفتگو ذاکر عباسی بیانات، جو میرا چینل ہے، یوٹیوب چینل، اس پر میں نے تفصیلی گفتگو کی ہے اور اس پر تفصیلی رد میں نے کیا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ شخص قضا نمازوں کے متعلق کس قدر غلط بیانی سے کام لے رہا ہے اور لوگوں کو اور عوام الناس کو کس طرح غلط گائیڈ کر رہا ہے۔ قضا نمازوں کے متعلق اس نے جو اپنا موقف پیش کیا ہے، یہ سراسر قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ آپ اس مولوی کی جہالت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس نے قضا نمازوں کی جو ترتیب کے متعلق گفتگو کی ہے کہ قضا نمازوں میں ترتیب ضروری ہے۔ پوری کی پوری امت مسلمہ کے فقہا، پوری کی پوری امت مسلمہ کے مجتہدین اس بات پر متفق ہیں کہ قضا نمازوں کی ترتیب تب لازم ہوتی ہے کہ جب انسان کے ذمے 5 یا 5 سے کم نمازیں باقی ہوں۔ اس کے ذمے 5 یا 5 سے کم نمازیں، قضا نمازیں باقی ہوں، تب ترتیب ضروری ہے، تب ضروری ہے، اور اس بات کا اہتمام لازمی ہے کہ پہلے آپ قضا نمازوں کو ادا کریں، اس کے بعد پھر وقتی نماز کو آپ ادا کریں۔ لیکن اگر کسی شخص سے پوری زندگی میں سن بلوغت سے لے کر اس وقت تک اگر اس کی پوری زندگی میں 5 یا 5 سے زیادہ نمازیں، یعنی 6 نمازیں اس کی قضا ہو چکی ہیں یا 6 نمازوں سے زیادہ اس کی قضا ہو چکی ہیں، تو اس شخص کے اوپر ترتیب پھر لازمی اور شرط نہیں ہے۔ وہ قضا نمازوں کو پہلے ادا کرے تب بھی ٹھیک ہے، اور وقتی نماز کو پہلے ادا کرے تب بھی درست ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں۔ یہ تو ہو گئی پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ اس مولوی کی جہالت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس نے مغرب کی نماز کے متعلق جو بات کی ہے کہ اگر آپ کی مغرب کی نماز قضا ہو چکی ہے اور امام عشاء کی نماز ادا کر رہا ہے، تو آپ امام کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھ سکتے ہیں، مغرب کی نماز کی قضا آپ ادا کر سکتے ہیں۔ پھر اگلی جہالت آپ دیکھیے کہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ امام نے عشاء کی 4 رکعتیں پڑھنی ہیں اور آپ نے مغرب کی نماز کی قضا ادا کرنی ہے، تو 3 رکعتیں آپ امام کے پیچھے مغرب کی قضا کی نیت سے ادا کریں اور 1 رکعت امام کے پیچھے آپ اکیلے جو ادا کریں گے، وہ آپ کی 1 رکعت نفل ہو جائے گی۔ آپ مجھے بتلائیے، اور میں اس مولوی کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ پوری ذخیرہ احادیث میں کوئی ایک روایت مجھے آپ دکھلا دیں کہ جہاں کہیں 1 رکعت کا ثبوت ملتا ہو، 1 رکعت نماز کا ثبوت ملتا ہو، نفل نماز ہو، سنتیں ہوں، واجب ہوں یا فرض نمازیں، 1 رکعت کوئی بھی نماز نہیں ہے، 1 رکعت نماز ہے ہی نہیں ہے۔ نماز فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو یا نفل، وہ یا تو 2 رکعتیں ہوں گی
یا 3 ہوں گی یا پھر 4 ہوں گی. ایک رکعت کوئی نماز ہے ہی نہیں ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ایک رکعت نفل نماز ہو جائے گی. تیسری جہالت آپ اس کی یوں دیکھ سکتے ہیں، اور تیسری جہالت کا عملی مظاہرہ آپ یوں مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ یہ شخص کہتا ہے کہ امام کے پیچھے اگر آپ زور کی نماز ادا کر رہے ہیں، امام عصر کی نماز ادا کر رہا ہے، آپ اس کے پیچھے زور کی نماز ادا کر رہے ہیں، تب بھی آپ کی نماز ادا ہو جائے گی. یعنی گویا کہ وہ یوں کہہ رہا ہے کہ امام کی نیت الگ ہے اور مقتدی کی نیت الگ ہے. امام عصر کی نماز پڑھا رہا ہے، مقتدی زور کی نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ نماز ہو جائے گی. تو مجھے بتلائیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاح 6 کی کتابوں میں اور دیگر ذخیرہ احادیث میں امام کو جو ضامن قرار دیا ہے، تو امام کی ضمانت کہاں چلی گئی؟ الامام ضامن. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ امام مقتدیوں کی نماز کا ضامن ہوتا ہے، تو امام کی ضمانت پھر کہاں گئی؟ اگر مقتدی الگ نیت کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے، امام الگ نیت کے ساتھ نماز پڑھا رہا ہے، تو پھر مقتدی اور امام کی نیت میں فرق آ گیا. یعنی گویا کہ امام کی نماز الگ ہوئی، مقتدی کی نماز الگ ہوئی، تو پھر امام مقتدی کی نماز کا ضامن کیسے بنے گا؟ اور پھر مقتدی کی نماز امام کے پیچھے کیسے ادا ہوگی؟ اس لیے پوری کی پوری امت مسلمہ کے فقہا، پوری کی پوری امت مسلمہ کے مجتہدین ایک طرف ہیں اور یہ مولوی ایک طرف ہے. مجھے یوں لگ رہا ہے کہ یہ مولوی دوسرا مرزا انجینئر پیلمبر بننے جا رہا ہے، یہ دوسرا مرزا جیلمی بننے جا رہا ہے کہ غلط مسائل بتلا کر اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے، اپنی ویڈیو کو وائرل کرنے کے لیے کوئی شخص اس قدر اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو سکتا ہے. میں تو حیران و شجدر ہوں، کیونکہ امام اور مقتدی کی نماز جب تک ایک نماز نہ ہو تو اس وقت تک اقتدا ہی درست نہیں ہے. امام کی نماز الگ ہے، مقتدی کی نماز الگ ہے، تو یہ تو اقتدا ہی نہیں ہوئی، یہ تو اقتدا درست ہی نہیں ہے. لیکن یہ کہتا ہے کہ نہیں، اگر آپ کے ذمہ قضا نمازیں ہیں تو آپ پہلے قضا نمازیں امام کے پیچھے ادا کریں. امام اگرچہ کوئی دوسری نماز پڑھا رہا ہو، تو یہ شخص گویا کہ اس قدر جہالت کا مظاہرہ کر رہا ہے اور اس قدر غلط مسائل بتلا کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے کہ الامان والحفیظ. اللہ تبارک و تعالی ایسے گمراہ کن لوگوں سے اور ایسے گمراہ کن علماء سے اور علماء سو سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے.